السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ برطانیہ آج باضابطہ طور پر ایک فلسطینی ریاست کو کر لے گا تسلیم۔ برطانوی پالیسی میں ایک تاریخی تبدیلی، پرتگال نے بھی کیا فلسطین کو ریاست قبول کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف ایتھنز میں فلسطین مارچ، اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ۔ چین نے بین الاقوامی برادری سے غزہ میں فوری اور جامع جنگ بندی کا کیا پرزور مطالبہ، تمام ممالک سے فلسطین کو تسلیم کرنے کی حمایت۔ ٹرمپ کی بگرام ایئر بیس واپس لینے کی دھمکی پر افغان طالبان کا سخت رد عمل۔ ایران کا بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون ختم کرنے کا فیصلہ، ایران کے خلاف پابندیوں سے متعلق قرارداد کی منظوری ہے سبب۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، ایک ہفتے میں 25,000 سے زائد گرفتار۔ اور وینزویلا نے اپنے شہریوں کو فوجی تربیت دینا شروع کر دی، وینزویلا امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اصل سبب۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانیہ آج باضابطہ طور پر ایک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا۔ یہ برطانوی پالیسی میں ایک تاریخی تبدیلی ہے اور جس کی اس کی دیرینہ اتحادی اسرائیل نے بھرپور مخالفت کی ہے۔ تاریخی طور پر برطانیہ اسرائیل کا ایک مضبوط حامی رہا ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے غزہ میں جاری فوجی کارروائیوں اور اس کے حملوں میں شدت کی وجہ سے اس نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے۔ ان حملوں کے سبب فلسطینی علاقہ غزہ پٹی کو شدید تباہی، ہلاکتوں اور خوراک کی کمی کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بڑا انسانی بحران پیدا ہوا ہے۔ امریکہ کے ویزا دینے سے انکار کے بعد اقوام متحدہ نے فلسطینی صدر محمود عباس کو اگلے ہفتے نیو یارک میں ہونے والے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کی اجازت دے دی ہے۔ کئی ممالک کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیے جانے کے اعلان کے بعد امریکہ نے فلسطینی صدر محمود عباس کو UN جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہیں دوسری جانب پرتگال نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں فلسطین حمایت مارچ کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ فلسطینی حمایت مارچ میں شریک سینکڑوں مظاہرین نے یونانی حکومت سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہیں اسپین میں ہیلتھ ورکرز نے ہاتھوں پر سرخ رنگ لگا کر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا، جبکہ جاپان میں بھی فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے سماجی کارکن نے ٹوکیو کی سڑکوں پر احتجاج کیا۔ اسرائیل میں بھی نتنیاہو حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ تل ابیب میں جمع ہزاروں اسرائیلیوں نے غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ چین نے بین الاقوامی برادری سے غزہ میں فوری اور جامع جنگ بندی کے لیے حرکت میں آنے کی اپیل کی اور فلسطین کو تسلیم کرنے کی حمایت کی۔ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق غزہ میں مزید انسانی بحران کے سدباب کی خاطر انتہائی احساس عاجلت کے ساتھ ایک جامع جنگ بندی کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ وانگ یی نے بیجنگ میں اپنے مراکشی ہم منصب ناصر بوریتا کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ بین الاقوامی برادری فلسطین بحران سے نمٹنے کے لیے باہم متحد ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس واپس نہ دینے کی صورت میں افغانستان کی طالبان حکومت کو سزا دینے کی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اگر افغانستان بگرام ایئر بیس اس کے بنانے والے یعنی کہ امریکہ کو واپس نہیں کرے گا تو بری چیزیں پیش آئیں گی۔ امریکی صدر کی جانب سے افغانستان کو یہ دھمکی ان کی جانب سے بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوششوں کے اظہار کے چند دن بعد سامنے آئی ہے۔ I'm going to meet with a lot of the leaders at the UN. They want to probably 20. Everybody wants to meet, but I'm one person. But we're going to meet with quite a few of the leaders. Well, I'm going to meet with some of the majors. Anybody in your administration pressure ABC to suspend Jimmy Kimmel? No, not at all. I think Jimmy Kimmel's terrible. You know what suspended him? His talent. You know what else is really what? Take a look at this guy, his ratings. That's what got Jimmy Kimmel out. He was terrible. And didn't he lose? I saw a report where ABC lost millions of dollars with him. So
That's what suspended Jimmy Kimmel. Have you been briefed about Estonia and how you're going to respond to Russian? No, I haven't been briefed on it yet. Will you meet with Democratic leaders to talk about how to avert a shutdown? Well, I will, but they don't care about crime. They want to keep men and women's sports. They want all this stuff. They don't change. They haven't learned from the biggest beating they've ever taken, just about. I'd love to meet with them, but I don't think it's going to have any impact. Mr. President, But you will, sir? You will meet with Democratic leaders? I'd love to meet with them if they want to meet. but you don't like the grounds for losing a broadcast license. Well, I think when a network is dishonest, certainly if they are dishonest because they give you 97% bad publicity or whatever it is, some ridiculous number, yeah, I would say that would be grounds. Yeah. So are you asking President to rule out just boots on the ground to get Dahlgren back? We won't talk about that, but we're talking now to... ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। ईरान ने यह फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों से मुतालिक करारदाद के बाद किया है। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि यूरोपी ममालिक की जानिब से पाबंदियों के सबब IAEA से ताउन ख़त्म कर दिया जाएगा, ताहम ईरान की जानिब से ताउन ख़त्म करने का वक्त नहीं बताया गया। वादे रहे कि गुज़िश्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी थी। जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद में 4 ममालिक ने ईरान पर नई पाबंदियाँ रोकने के हक़ में वोट दिया, जबकि 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालिफत की। फिलिपाइन में सैलाब रोकने के मंसूबों में बड़े पैमाने पर करप्शन और भारी कमीशन वसूल करने वाले कानून साजों और दीगर आला ओहदेदारों के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हज़ारों मुजाहिरीन फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला की सड़कों पर अरकान असम्बली, बाद हुक्काम और कारोबारी अफराद के करप्शन स्कैंडल के खिलाफ मुजाहरे में शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से पुलिस फोर्स और फ़ौज को किसी भी किस्म के तशद्दुद के खदशे के पेश नज़र अलर्ट कर दिया गया है। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में एक हफ्ते के दौरान 25,000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ 11 से 17 सितंबर के दरमियान पूरे ममालिक में मुश्तरक ऑपरेशन के तौर पर अमल में आई। आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर 25,000 गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 21,000 रिहायशी कवानीन, 4,000 सरहदी सिक्योरिटी कवानीन और 4,000 काम के कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब थे। वेनेजुएला ने अमरीकी बहरी जहाज़ों की कैरिबियन में तैनाती और सदर डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा धमकियों के जवाब में शहरियों के लिए एक रोज़ा फ़ौजी तरबियत का इनेकाद किया। इत्तलात के मुताबिक काराकास के गुंजान आबाद इलाके पेटारे में मरकज़ी शाहरा को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया और हथियारों के इस्तेमाल और दीगर इनकलाबी मज़ाहमती हिकमत अमलियों पर मुख्तसर कोर्स दिए गए। वेनेजुएला के सदर निकोलास मादुरो एक तवील अरसे से शहरियों को इस बढ़ते हुए तनाज़े के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय हुकाम का कहना है कि एक साइबर हमले ने चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम्स के खिदमात फराहम करने वाले इदारे को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कई यूरोपीय हवाई अड्डों पर ऑपरेशंस मुतासिर हुई और ब्रुसेल्स, बर्लिन और लंदन के हेथरो हवाई अड्डों पर परवाज़ों में ताख़ीर हुई और मनसूखी का सामना करना पड़ा। ब्रुसेल्स एयरपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के रोज़ होने वाले इस हमले ने खुदकार निज़ामों को गैर फ़ाल कर दिया, जिसकी वजह से सिर्फ दस्ती चेक इन और बोर्डिंग के अमले मुमकिन हो सके। शामी वज़ीर ख़ारजा असद अश-शिबानी ने वाशिंगटन DC में शामी सिफारतखाने पर एक दहाई से ज़ायद अरसे के बाद पहली बार शामी परचम को सरबुलंद किया, जिसे शामी अमरीकियों और अश-शिबानी ने एक तारीख़ी लम्हा करार दिया। ये वाक़या बशारुल असद हुकूमत के ख़ात्मे के 9 माह बाद पेश आया। अश-शिबानी ने तकरीब के बाद कहा कि यकीनन ये एक तारीख़ी लम्हा है और मज़ीद कहा कि ये शामी अवाम की 14 साला खाना जंगी के दौरान जदोजहद की अलामत है। इराक़ बगदाद के जुनूब मगरिब में वाक़े करबला सूबे के वसी सहरा में मुल्क के पहले सनती पैमाने के शमसी प्लांट का इफ्तिताह कर रहा है। यह मनसूबा हुकूमत की जानिब से काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार को बढ़ाने की नई कोशिशों का हिस्सा है। हालांकि इराक़ तेल और गैस की दौलत से मालामाल है, लेकिन बिजली के बहरानों का अक्सर शिकार रहता है। करबला में नए शमसी प्लांट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुसैन ने कहा, यह इराक़ में अपनी सिफा नौयत का पहला मनसूबा है जिसकी ये सलाहियत है कि इसके पैनल्स सियाह हैं। ऊपर से यह मंसूबा एक सियाह पो शहर की तरह दिखाई देता है जो रेत से घिरा हुआ है।
اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ برطانیہ آج باضابطہ طور پر ایک فلسطینی ریاست کو کر لے گا تسلیم۔ برطانوی پالیسی میں ایک تاریخی تبدیلی، پرتگال نے بھی کیا فلسطین کو ریاست قبول کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف ایتھنز میں فلسطین مارچ، اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ۔ چین نے بین الاقوامی برادری سے غزہ میں فوری اور جامع جنگ بندی کا کیا پرزور مطالبہ، تمام ممالک سے فلسطین کو تسلیم کرنے کی حمایت۔ ٹرمپ کی بگرام ایئر بیس واپس لینے کی دھمکی پر افغان طالبان کا سخت رد عمل۔ ایران کا بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون ختم کرنے کا فیصلہ، ایران کے خلاف پابندیوں سے متعلق قرارداد کی منظوری ہے سبب۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، ایک ہفتے میں 25,000 سے زائد گرفتار۔ اور وینزویلا نے اپنے شہریوں کو فوجی تربیت دینا شروع کر دی، وینزویلا امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اصل سبب۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔